الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ محترم امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، قائدین محترم، ذمہ داران جماعت اور جماعت اسلامی سندھ کے ارکان اور امیدواران رکنیت کے اس اجتماع میں شریک معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں جماعت اسلامی سندھ کا شکر گزار ہوں اور انہیں اپنے طے شدہ پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ اجتماع ملک کے حالات کے پس منظر میں پاکستان کو ہر اعتبار سے جو مشکلات درپیش ہیں ان تمام حوالوں سے بہت ہی اہم موقع پر منعقد ہو رہا ہے، اور ملک کے حالات بھی پھر پاکستان کے عمومی طور پر تہذیبی اور اخلاقی زوال جو مسلسل بڑھ رہا ہے، اس اعتبار سے بھی غور و فکر کے لیے یہ اجتماع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے ارکان جماعت میں، جماعت سے وابستہ مخلص حضرات میں اور اقامت دین کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے لیے یہ عزم نو کا کامل یکسوئی کا بامی اعتماد کا ذریعہ بن جائے۔ برادران اسلام، یہ اجتماع سندھ جو باب الاسلام ہے اور اس میں اسلامی تحریک کے سرپرستی میں، نگرانی میں جامعہ منصورہ اور جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، جس کا اپنا ایک بہت ہی اہمیت کا حامل رول ہے، آپ اس وسیع و عریض جامعہ میں، مدرسہ میں، دینی تعلیم کے اس مرکز میں اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے تعلیم کے حوالے سے جس فکر کو اور خیالات کو لوگوں کے سامنے رکھا، اسی کی روشنی میں یہ جامعہ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے۔ میں جامعہ کے منتظمین کو بھی، ان کے طلباء کو بھی، اساتذہ کو بھی ان کی ان خدمات پر بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ جامعہ اس چیز کی مستحق ہے کہ جماعت اسلامی خود بھی اور جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ افراد بھی اس کی سرپرستی کریں، اس کا سہارا بنیں اور اس کی پشتیبانی کریں، اور یہ ادارہ جو ایک اچھی خدمت سر انجام دے رہا ہے، جماعت کی توجہ اور سرپرستی کے ذریعے اس کو اور زیادہ مؤثر ہونا چاہیے۔ برادران اسلام،
جماعت اسلامی گزشتہ ایک عرصے سے اور خاص طور پر جماعت اسلامی میں امارت کے انتخاب کے بعد تبدیلی کا جو مرحلہ آیا، الحمدللہ اس مرحلے سے بھی جماعت کو اور حسن ملا۔ عامہ الناس میں، سیاسی حلقوں میں، دینی حلقوں میں جماعت کی ساکھ کو، جماعت کے پروگرام کو، جماعت کے طریقہ کار کو تقویت ملی، اور جناب سید منور حسن صاحب نے امارت کے اس منصب اور ذمہ داری کو سنبھالنے کے بعد جماعت کے ذمہ داران سے مشاورت کے ساتھ اس پوری جدوجہد کو، امت کو، عالم اسلام کو، پاکستان کے اسلامیان کو جو بیرونی سطح پر خطرات درپیش ہیں اور پاکستان کے خارجہ محاذ پر جو پاکستان کے لیے مسلسل مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، پھر قیام پاکستان کے مقاصد، دو قومی نظریے، پاکستان کے وجود کو جو خطرات لاحق کیے جا رہے ہیں، پھر امریکہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جس طرح پاکستان میں دندناتا پھر رہا ہے، فوج پہ، سول بیوروکریسی پہ، اقتصادی نظام پہ جس طرح وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور ہمارے پالیسی ساز، ہمارے حکمت کار اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کی دہلیز پر سجدہ ریز ہیں۔ ایک ایسی کیفیت میں امیر جماعت نے بالکل ٹھیک طریقے سے حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور عوام کے رگ و پے میں، ان کی سرشت میں اور ان کے اندر کے جو جذبات ہیں ان کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے لیے امریکی غلامی سے نجات اور عامہ الناس کو ایک تحریک کا حصہ بنانے کے لیے گو امریکہ گو کی تحریک کا عنوان دے کر جو جماعت کے کارکنان، جماعت کی ہر سطح کی تنظیم کے لیے ایک بڑا واضح پروگرام رکھا، الحمدللہ اس کی بنیاد پہ پورے ملک کے تمام بڑے شہروں میں، تمام حساس مقامات پر امیر جماعت کی قیادت میں ریلیاں، پروگرام، جلسے، سیمینار اور دانشور طبقے کے ساتھ، لکھاری لوگوں کے ساتھ طویل نشستیں بھی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے آنے والے حالات میں اس موقف کے ساتھ مضبوط قدموں سے آگے بڑھنا یہ پاکستان کی ضرورت ہے، امت کی اور اسلامیان پاکستان کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے میں چند موضوعات پر اس کی اہمیت پہ آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اسلام اور کفر کے درمیان کشمکش، یہ رحمان کے راستے پر چلنے والوں اور انہیں راہ راست
سے بھٹکانے کے لیے شیطان کے پیروکار اور شیطانی قوتوں کے آلائکار اللہ کے دین سے بغاوت کے راستے پر چلنے والی قوتیں ہر دور میں اہل حق کے لیے راہ راست پر چلنے والوں کے لیے کشمکش اور مشکلات پیدا کرتی رہی، اور یہ خیر اور شر کے درمیان کشمکش اللہ کی دھرتی اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو غلبہ دینے کی جدوجہد اور اس کے مقابل میں اللہ کی باقی قوتیں، انبیاء کی تعلیم سے منور قوتیں اور اسلام کی تعلیمات سے بیداری رکھنے والی قوتیں ہر دور میں یہ خیر اور شر کی کشمکش، یہ نظریات کی کشمکش کسی نہ کسی عنوان اور موضوع کے حوالے سے زندہ اور اہمیت کی حامل رہی